شکار کرنا بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ کہ جس جگہ پر شکار کر رہے ہوں وہ کسی کی ملکیت نہ ہو۔ اچھا حرم کے اندر کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس جال کے اندر گوشت لگا ہوا ہے نا، کچھ لگا ہوا ہے نا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں ہے، وہ یہی چیز سے کہ تو دیکھ کے آ رہی ہے، تو یہ دھوکے میں نہیں شامل ہوا۔ یہ مچھلی پکڑنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جانور کو اس کو قربان کرنے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے اس کو باندھ کر مارنے سے منع کیا ہے، کسی سے باندھ کر۔ تو اگر کوئی مرغی ہے یا کوئی اس قسم کی جو چیزیں ہیں، آپ نے اس کو باندھ دیا اور پھر آپ نے اس کو پٹک کر کے شکار کیا، وہ حرام ہے۔ باقی کسی کانٹے پہ کوئی خوراک، مچھلی کی کوئی خوراک ہو جس سے وہ آ رہی ہے اور اس کو منہ میں ڈالی اور پکڑی جاتی ہے، تو فی الحال اس کے اندر فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری کے وہ واقعے میں وہ جولی میں اگر کچھ ہوتا تو امام بخاری کہتے کہ تو نے دھوکہ دیا؟ نہیں کہتے نا، تو وہ تو تھی نہیں۔ اصل دھوکہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ آپ خالی کانٹے سے اس کو پکڑ رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، الیہ المرجع والمآب۔ جی دیکھیں خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے لا تعلقی کرتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی دعائیں قبول نہ ہوں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ 3 دن تک آخری حد ہے، اس کے بعد فوراً تعلق کو جو ہے وہ ہموار کر لے۔ اور اگر رشتہ داری توڑی ہوئی ہے تو اس کی تو پھر بہت بڑی سزا ہے۔ رشتہ داری توڑنے والا بندے کے تو رزق کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، رحم کو توڑنے والا پھر اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ، جہاں تک کہ میں حقیر طالب علم ہوں، میری ناقص معلومات کے مطابق جو ہے مسجد عائشہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت عمرہ کیا تھا کہ جب ان کو ایام آئے تھے۔ اگر کسی بھائی کو اگر ایام آتے ہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں وہی کسی کو اگر ایام آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیسا فلیسا، وہ اگر ایام آتے ہیں تو فلا بأس۔ ہاں تو پھر مرد کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ میں ہے؟ فہمتم شباب اور ما فہمتم؟ ایوہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اب چاہے انڈین آ رہا ہے، پاکستانی آ رہا ہے، دنیا کے کوئی بھی ملک سے آ رہا ہے، وہ احرام اپنے میقات سے باندھے گا، اپنے یہاں آنے کے بعد سے نہیں باندھے گا، پہلے سے ہی اس کو احرام باندھ کر اور عمرے کی نیت کر کے نکلنا ہے۔ ہاں تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں سے پوچھیں، یہاں کے علماء سے، کہ یہاں کا میقات کہاں ہے، میقات سے احرام باندھے گا وہ۔ آپ سمجھیں؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میقات سے جا کر ہی آنا پڑے گا۔ میقات مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا ہے۔ اچھا حج اور عمرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تر حج اور عمرے کا آپ کو ان مسائل کے بارے میں وہی بتائے گا کہ جس نے حج اور عمرے زیادہ کیے ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حج کے لیے بلا لیں، سمجھیں انشاءاللہ۔ تو باقی جو ہے وہ ان مسائل کے لیے، حج اور عمرے کے مسائل اور یہاں کی جگہوں کے مسائل کے حوالے سے ہم سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں کے مقامی علماء سے زیادہ بات کریں تو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھائیں، کیونکہ وہ اس جگہوں کو جانتے ہیں۔ انا لا ادری انا جئت هنا مرتين۔ جی پاکستان سے آتے ہیں، وہ ایک عمرے کرے یا دوسرا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ہمارے پہ پابندی لگا رہے ہیں، ہم مدینے جائیں گے ابھی، وہاں سے انشاءاللہ پھر احرام پہن کے آئیں گے انشاءاللہ۔
کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اتنا قوت ہے ٹیکسی کی، تو آپ پھر دوبارہ جاؤ، آپ جائیں دوبارہ اس جگہ پہ میقات کی طرف، دوبارہ احرام پہن کے آ جائیں. جی کیسے پاسبلٹی ہے یہ؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، شرط تو میقات کی ہے نا سر، آپ بھلے 2 یا 3 دفعہ بھی جائیں، آپ جا سکتے ہیں. اس پر پابندی نہیں ہے، میقات کی پابندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ ایک دن میں کوئی 2 عمرے نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. دو بیوی ہیں تو دونوں بیوی کے لیے الگ الگ گھر ہونا چاہیے. اس مسئلے کے تحت اگر ایک ہی روم میں وہ اگر سوئے تو سو سکتے ہیں، یا الگ الگ باری باری مقرر کریں؟ نہیں، اللہ آپ کو نیکی دے. کس حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ یہاں حج اور عمرے کے ایام میں بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو بندے کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں 2 بیویاں ہیں اور ان دونوں بیویوں کے لیے ایک کمرہ ہے، لیکن اس میں حجاب بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ اگر آپ ایک بیوی کے ساتھ آرام کر رہے ہو تو لازمی سی بات ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات بھی ہیں. تو اس میں یہ زیادہ یاد رکھیں آپ کہ 2 بیویوں کو ایک کمرے میں رکھنا اور ایک کے ساتھ آپ تعلقات قائم کر رہے ہیں اور دوسری بھی وہاں موجود ہے، اس کو محسوس تو ہوگا. یہ چیزیں پھر آپ کے رشتوں کے اندر خرابی پیدا کریں گے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ جتنی بھی بیویاں تھیں سب کے گھر الگ الگ تھے. تو یہ مت کریں آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اگر ایک خوبصورت ہے اور ایک تھوڑی اس سے کم ہے صورت کے اندر، تو وہ اس سے جیلس ہوگی. عورتوں کے اندر یہ چیزیں بڑی ہوتی ہے، تو لہٰذا عورتوں کے حساب سے جو ہے نا ہمیں کبھی بھی سیدھی ABCD نہیں چلنی چاہیے. ABCD عورتوں کو ہمیشہ الٹی ABCD میں لے کے چلیں. فہم تھا؟ الٹی ABCD لے کے چلیں تو انشاءاللہ آپ اچھے رہیں گے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے جو ام المومنین ہے حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ بیٹی عورت اپنے خاوند سے کتنے عرصے دور رہ سکتی ہے؟ تو امی حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ابا جی 4 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے. تو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کہ 4 یا 6 مہینے میں گھر پہ چلے جانا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے، تو پھر کوشش کرنی کہ بیوی کو یہاں بلا لیں. یہ تو نور علی نور ہے، آپ کے لیے بلے بلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. احرام باندھ کر ہے سر میقات سے. جہاں تک میرا ناقص علم ہے میقات سے احرام باندھنا پڑے گا، وہاں سے احرام کی تیاری کر کے نکلے آپ. یہاں اگر احرام نہ باندھیں، اگر نیت نہیں تو پھر وہ ختم ہے. نیت ضروری ہے. اللہم لبیک بالعمرہ واللہ اعلم. سبحان ربی العلی العلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے. اللہ رحمت نازل فرما دیجئے، فضل کرم اور شکر کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں عافیت و سلامتی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے. موت دیجئے تو ایمان کی شہادت کی موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین پر عمل کرنا آسان بنا دیجئے. اے اللہ رب العالمین غنی کر دیجئے، دل کے حوالے سے بھی غنی کر دیجئے. اے اللہ اعمال کو کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں. ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دیجئے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہماری بیویوں کو نیک کر دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اللہ رحمتوں میں بدل دیجئے. اللہ عافیت دیجئے، سلامتی دیجئے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ النبی. ساتھ میں یہ دعا کروں کہ یہاں جس نے مجھے یہاں پر بلایا ہے درس کے لیے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھ سے پہلے جو شیخ درس دے رہے تھے اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. میرے ساتھ جو مجھے ٹیکسی میں یہاں لائے اور میری خدمت کر رہے ہیں وہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے. ہم سب کی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے اللہ تعالیٰ. ربنا وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی.